بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ملکا من السماء لم يكن زارنی فاستأذن اللہ فی زیارتی فبشرنی ان فاطمة سیدۃ نساء امتی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ملکا من السماء، آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، فاستأذن اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے میری زیارت کے لیے اجازت طلب کی، اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی۔ جب وہ میری زیارت کے لیے آئے تو مجھے خوشخبری دی، فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج 3 رمضان ہے، 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات درس حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے آخر میں وفات پانے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال اور انداز گفتگو میں بہت زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت صحابہ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھنا ہو کہ آپ کس طرح چلتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام گفتگو کس طرح فرماتے ہیں، اگر کسی نے یہ چیز کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی تھی، اور یہ بعثت سے بعض روایات میں ہے کہ 5 سال قبل، اور بعض روایات میں ہے کہ 1 سال پہلے پیدا ہوئی۔ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے، نبی بنائے جانے یعنی نبی کے نبوت کے اعلان سے 1 سال، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی پیدائش ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ بعد از عصر جب ازواج مطہرات سے ملنے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آپ کی خدمت میں آ جاتی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے چلے جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا جانا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کثرت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں چھوڑ آئے تھے۔ بعد میں صحابہ اکرام کے ذریعے آپ علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات اور بیویاں تھیں انہیں بھی بلوا لیا گیا، وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ میں تشریف لے۔ اور اسی کے بعد غزوہ بدر سے تھوڑی عرصہ پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد سے پہلے بعض صحابہ کرام کی طرف سے آپ علیہ السلام کو خطبے پہ بھیجے گئے، حضرت فاطمہ کے نکاح کے پیغام بھیجے گئے، آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے لیکن گفتگو نہ فرما سکے، بات نہ کر سکے۔ تو آپ علیہ السلام کے قریبی بیٹھے تھے حضرات شیخین، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کسی نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا کہ حضرت علی کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی ان سے پوچھ لیا کہ علی کیا اس مقصد کے لیے تو تشریف نہیں لائے؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول جی، فرمایا مہر میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے کہ میرے پاس تو میں تو مجاہد آدمی ہوں، میں تو عابد اور زاہد آدمی ہوں، میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے جہاد کے لیے اور ایک زرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ زرہ بکوائی اور فرمایا اس سے اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، اور ساتھ فرمایا کہ عورتوں کو خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو ضرور خریدنا، یعنی کیونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت ہیں اور عورتوں کو خوشبو پسند ہے، لہٰذا خوشبو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خوشبو کا بھی اہتمام کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی سے قبل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہے، آپ کے پاس ہی رہتے ہیں، تو لہذا جب شادی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے شادی کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان جو گھر میں رہنے کے لیے دیا، اور ان سامان کے اندر ایک چارپائی ہے، ایک پانی کے لیے مشکیزہ ہے، اور اسی طرح ایک بچھونا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا ہے۔
اور اسی معاملے سے معلوم ہو، اور اس کے علاوہ کسی بھی بیٹی کا جہیز کا ثبوت یا بے ازواج مطہرات میں سے کسی کو جہیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض حضرات جو جہیز کے قائل ہیں علماء، وہ اسی روایت کو دلیل بنتے ہیں، اور جو جہیز کے عدم جواز کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر کفالت تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سامان دیا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کی زیر کفالت ہے۔ جیسے بیٹے کی شادی ہو تو بیٹے کو آدمی سامان دے دیتا ہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ علیہ السلام نے سامان دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل احادیث میں منقول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ عرب کے ہاں اور مسلمانوں میں بھی کثرت ازواج کا رواج تھا، اور وہاں عرب میں بھی یہ چیز تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ میں بھی دوسری شادی کروں، اور انہوں نے جو انتخاب کیا وہ ابو جہل کی بیٹی کا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا خبر ہوئی تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی اور فرمانے لگی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دشمن دین کی بیٹی ہیں، میں نبی کے سردار کی، یعنی امت کے سردار کی بیٹی ہوں، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ تو وہ ناراض ہو کر چلی گئیں اور آپ علیہ السلام سے جا کے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا فاطمہ تو بذات منی، کہ فاطمہ میرے جزو بدن ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها، جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کر لیا، یوں سمجھ لے کہ اغضبنی، انہوں نے مجھے بھی ناراض کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے صلح کروائی، آپس میں یہ شیر و شکر ہو گئے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ میاں بیوی میں نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بعض روایت میں اور بھی ملتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر یہ نوک جھونک کا تذکرہ سلسلہ چلتا رہتا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سمجھا دیتے، پیار محبت سے صلح صفائی کرواتے، کبھی میاں بیوی آپس میں بھی اس طرح نظام گفتگو ترتیب بنا لیا کرتے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے مجھے فاطمہ بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی میرے بچوں میں سے، آل اولاد میں سے جتنی بھی میری اولاد ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف احادیث کے ذریعے، مختلف مواقع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ذکر کی ہیں جو کتب احادیث کے اندر بکثرت موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک روایت ذکر کی کہ جس روایت میں حضرت فرماتے ہیں حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ آسمان کا جس نے میری زیارت نہیں کی اللہ سے اجازت لے کر آتا ہے اور مجھے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس امت کی بیٹے عورتوں میں سے جو سردار ہوں گی جنت میں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔ مختلف روایات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ روایت میں نے ذکر کی اس میں یہ الفاظ ہے۔ بعض روایات میں سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جتنی بھی اہل جنت کی عورتیں ہوں گی، مومنات ہوں گی، تمام کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعض روایات میں مومنات کا تذکرہ ہے کہ مومنات جتنی بھی ہیں ان کی جو سردار ہوں گی، کیونکہ مومنات نے ہی جانا ہے جنت میں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو سرداری کا تاج، خواتین کی سرداری کا تاج نصیب فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کے دنوں میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ذبح کرنے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا فاطمہ ادھر آؤ اور ادھر کھڑے ہو کر اسے دیکھو، کیونکہ جو آدمی اپنی قربانی، جس آدمی کی قربانی کی جاتی ہے اس کا جتنے قطرے خون کے بہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جنت میں درجات نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو جب قربانی کرے تو اپنی قربانی کے وقت وہاں قربانی میں حاضر ہو، یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی کا مال لگائے اور اگر اس نے جانور خود پالا ہے تو اس کے انسان کو ایک انسیت ہے، محبت ہے۔ اب جب اسے ذبح کرتا ہے اپنے ہی مال، اپنے ہی سامنے، اور اپنی جن لوگوں نے جانور پالے ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، وہ جس طرح اولاد کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں اس طرح۔ تو اگر اس نے خود پالا ہوا ہے اب اس کو ذبح کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے یہ سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی قربانی کے وقت وہاں پر موجود ہو جائے۔ غزوہ احد کے اندر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر ابتداً تھوڑا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو صحابہ اکرام کافی زخمی ہوئے،
تو زخمیوں کی تیمارداری کے لیے جہاں دیگر خواتین ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکل رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لائیں، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو دھویا، خون سے صاف کیا، چہرے کو صاف کیا، لیکن جب خون نہ رکا تو ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم والی جگہ پر لگا دی، جس سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون رک گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور لیکن اس کے باوجود سارے کام خود کر رہی ہیں، اور ان کی عاجزی اور انکساری اور ان کی عبادت اور ان کی ریاضت کتب احادیث میں بکثرت موجود۔ خود چکی کو پیسنا، پانی کو خود اٹھا کر لانا، جس کی وجہ سے رسی جس مشکیزیں اٹھاتے ہیں تو رسی سے کہ ان پر کندھوں پر نشان پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، عرض فرمانے لگے، اے فاطمہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں اور وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ جائیں اپنے لیے بھی ایک غلام لے آئیں تاکہ باہر کے کاموں کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ گھر کے کام آپ خود کر لیں، باہر کے انتظامی امور ہے جیسے جانوروں کا پانی لانا ہے، گھر کا پانی لانا ہے، آٹا وغیرہ، تو یہ کام جون سا ہے آپ اس سے لے لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، لیکن وہاں چند افراد بیٹھے تھے، شرم کی وجہ سے واپس تشریف لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، جب فارغ ہوئے مجلس سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا خیریت تھی آج میرے پاس آئیں؟ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، بولی نہیں۔ تو حضرت علی نے مدعا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے گئی، آپ علیہ السلام نے سردار ہیں پوری دنیا کے، نبیوں کے سردار، جنت میں سب سے پہلے آپ کا داخلہ، بیٹی عورتوں کی سردار، لیکن اس کے باوجود آپ چاہتے تو خادم دے دیتے، لیکن آپ علیہ السلام کا کیونکہ فقر اختیاری تھا، آپ علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی اسی طریقے پر چلانا چاہتے تھے، اسی نہج پر چلانا چاہتے تھے۔ فرمایا فاطمہ اس سے بہتر تجھے نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس کے کہنے سے یہ دنیا میں سے ایک غلام مل جائے اس سے بہت زیادہ بہتر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دینی یا دنیاوی خدمات میں مصروف ہو، خصوصاً دینی خدمات میں کے لیے بھی یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی، ہم دو مختلف گولیاں کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تسبیح پڑھ لو، پورے دن کی تھکاوٹ اس تسبیح کی برکت سے اللہ اتار دیں گے اور انسان تازہ دم ہو جائے۔ بعض بزرگوں کا تجربات اور مشاہدہ ہے اس پر، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے اور دنیا کے کام کرنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ تسبیح فاطمی کا یہ معمول بنا لے کہ رات سونے سے قبل یہ لازمی پڑھے۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا، جو کیونکہ باپ اپنی اولاد کو وہ تحفہ دیتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہو اور زیادہ قیمتی ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی قیمتی جو اپنی اولاد کو دوں، اور یہ اولاد لاڈلی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اس سے پہلے ساری اولاد وفات پا چکی، اہلیہ وفات پا چکی، اور ان سے پیار کتنا ہوگا کہ ساری نسل بھی انہی سے چل رہی، سارے کے سارے معاملات۔ ان پیار کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے خادم پیش نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے ایک عمل بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اعمال پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی فکر کرے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کے اندر اس کو لگا لینا چاہیے، اپنے اعمال اور اپنی زندگی میں سے لانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی، آپ کے 5 اولاد اور آپ کے گھر 5 بچے پیدا ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا حسن، دوسرا حسین، تیسرا حضرت محسن جو بچپن میں وفات پا گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ انہی سے آگے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اولاد چلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے، یہ جو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اسی روایت یہ حضرت عائشہ رضی اللہ اسی کا جو مفہوم اور یہ خوشخبری حضرت صدیق اکبر نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ صدیق اکبر جب ان ملنے ایک مرتبہ تشریف لائیں تو بعض گپ شپ لگائیں، بعض جیسے آپس میں خیر خبر پوچھتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، رشتے میں حضرت صدیق اکبر کی نواسی بھی لگتی ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں ان کی والدہ شمار ہوتی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے انہیں خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جو مجھے سب سے پہلے میرے گھر والوں سے ملے گا وہ حضرت فاطمہ ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر جب مرض الوفات میں تھے تو سیدنا صدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر کچھ دوسری مرتبہ کہا تو ہنسنے لگی۔
آپ کی وفات ہو گئی۔ میں نے بڑا پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح آپ نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے نہیں بتایا جب تک آپ زندہ رہے، لیکن جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد میں نے پوچھا کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بات کہی تھی، آپ ہنسی اور دوسری مرتبہ روئی، وہ بات کیا تھی؟ یہ آپس میں محبت تھی، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو اس وقت آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا یا بنیا، اے میری بیٹی، الست تحبین ما احب، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، حضرت فاطمہ فرمانے لگی اللہ کے رسول کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کریں گے میں تو ضرور محبت کروں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاحبی حاضی، اشارہ کریں فاحبی حاضی، ان سے محبت کرو۔ حضرت عائشہ کی طرف فرمایا میں اس کو محبوب سمجھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، یہ محبت کے معیار تھے۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ کی یہ والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کیونکہ آپ مرض الوفات میں حضرت عائشہ کی خدمت میں تھے، وہاں پر موجود تھے آپ علیہ السلام، تو وہیں آپ کے پاس آئی اور وہیں یہ ساری بات ہوئی۔ تو حضرت عائشہ فاطمہ فرمانے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے کہا کہ لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ تو بیٹی تھی، غم ہوا، رو پڑی، اور پھر ساتھ ہی مجھے فرمایا کہ فاطمہ یا مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے تو ہی ملے گی۔ یہ بات بھی حضرت فاطمہ کو فوراً فرما دی۔ تو جب اس چیز سے میں خوش ہو گئی کہ چلو جدائی تو ہے لیکن تھوڑے وقت کی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ملاپ۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد غم زدہ رہنے لگی۔ ظاہر بات ہے بیٹی ہو اور لاڈلی ہو اور رشتہ کتنا قیمتی ہے، ہر وقت غم میں بیماری میں رہنے لگی، اور 6 مہینے کا عرصہ بنا گزرا کہ 3 رمضان کو چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت عمر 29 یا 24 سال تھی، یعنی یہ اختلاف اسی صورت میں ہے کہ آپ کی پیدائش میں بھی 2 قول ہیں تو آپ کی وفات میں بھی اس وجہ سے 2 قول پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پیش ہوگی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کے ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن سے وابستہ رکھے، اہل بیت کا صحابہ کا خادم بنا کر رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔